اللهم صل على سيدنا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو 5 منٹ میں شہادت بیان. وہ امام حسن، بات تو بہت دور نکل گئی. وہ امام حسن. اب آپ توجہ میری طرف رکھیں تو میں ادھر بات کروں. سیدہ کے چاند کی بات ہو رہی ہے نا، ادھر کریں. بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. جہاں جو جہاں وہیں بیٹھ جائیں، ابھی بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن. تو جب امام حسن کی صلح ہو گئی، صلح میں جو شرائط تھی، ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہم ابھی حکومت آپ کو دیتے ہیں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ حکومت واپس پھر آپ ہمیں دے جائیں گے. آپ اپنے بعد جب آپ دنیا سے جائیں گے تو امام حسن کو دیں گے. ٹھیک ہے، یہ شرط تھی. اب چونکہ شرطیں تو اور بھی تھی، لیکن ایک شرط یہ تھی کہ آپ اپنے بعد حکومت امام حسن کو واپس دیں گے، جن سے لیا ان کو واپس دیں گے. یہ شرط تھی. یزید کو فکر ہوئی کہ اگر امام حسن حیات رہے تو شرط کے مطابق واپس حکومت دینی پڑے گی. تو یہ اس چکر میں پڑ گیا کہ کسی طرح امام حسن کو رستے سے ہٹایا جائے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یزید صرف امام حسین کا قاتل نہیں ہے، یزید امام حسن کا بھی قاتل ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہاں، تو اس نے چونکہ وہاں رہتا تھا مدینہ منورہ میں مروان بر وزن شیطان. یہ مروان بڑا پلید بدترین انسان، ممبروں پہ بیٹھ کر مولا علی کو گالیاں نکالتا. یہ صبر امام حسن تھا کہ روضہ رسول میں جا کر چھپ جاتے تھے جب وہ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا تھا. بڑے دکھ دیکھے ان لوگوں نے، بڑے دکھ دیکھے. تو مروان کو اس نے مینج کیا. حالانکہ یہ جتنے تھے نا ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اہل بیت کی دشمنی میں سب ایک ہو گئے تھے. تو مروان کو اس نے مینج کیا. اور مروان لانتی، جس کے باپ پہ حضور نے لعنت کی تھی، اس کے باپ کو شہر بدر کر دیا تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک کہتی ہیں کہ جب اس کے باپ پہ لعنت کی گئی تو یہ اپنے باپ کی پیٹھ میں تھا، اس پہ بھی لعنت پڑی. تھا لانتی، بڑی بدترین موت ہوئی اس کی. اہل بیت کا دشمن اور غدار بڑی بدترین موت مارا جائے. عورتوں نے مل کے مارا اس کو، مرد بھی نہیں، عورتوں نے مل کے مارا. اور اس میں یزید کی بیوی بھی شامل تھی جس نے مروان کو مارا. یہ الگ ٹاپک ہے. اس کو مینج کیا. اور یہ مروان وہ ہے، عثمان غنی کی شہادت میں اس کا ہاتھ ہے، امام حسن کی شہادت میں اس کا ہاتھ ہے، امام حسین کی شہادت میں اس کا ہاتھ ہے. یہ بڑا بدترین آدمی ہے، اس کو یاد رکھنا. آج کل مروان کے بھی لوگ خطبے پڑھ رہے ہیں، مجھے حیرت ہے. اللہ، نصیب کی بات ہے بھائی، وہ نصیب کی. کسی کے مقدر میں مروان آیا ہے، کسی کے مقدر میں زہرا کا جایا آیا ہے. نصیب کی بات ہے. الحمدللہ اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ اٹھیں گے کس کے ساتھ، ہم اٹھیں گے کس کے ساتھ، انشاءاللہ نصیب کی بات. تو اس کو مینج کیا یزید نے، اور 5 مرتبہ زہر دیا امام حسن کو. کتنی بار؟ 5 مرتبہ امام حسن کو زہر. 5 مرتبہ، کبھی کھجور میں، کبھی شہد میں، کبھی سرکے میں، الگ الگ زہر دیا. جب زہر پلایا جاتا امام حسن کو ایسا لگتا کہ کچھ گڑبڑ کی ہے کسی نے، تو آپ نانا کے روضے پہ جا کے دعا کرتے، زہر کا اثر ختم ہو جاتا. 5 بار زہر دینے کے بعد پھر ان لوگوں نے آخری میں یہ کیا کہ ایسا ہلکا پھلکا زہر نہیں دینا، بلکہ ہیرا پیس کر امام حسن کو پلا دینا ہے. اب یہ بات میری تائید کو پہنچتی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یزید قاتل ہے، اس دور میں جب 3 دن لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو کسی کو پلانے کے لیے ہیرا کہاں سے لائیں گے؟ ہیرا تو آج بھی ہمارے گھروں میں نہیں ہے اتنے ترقی یافتہ دور میں. تو اس دور میں جب 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا تو کسی کو مارنے کے لیے آدمی ہیرا لائے گا. تو ہیرا پیسا. اس کا مطلب دربار شام سے یزید پلید نے بھیجا تھا. دربار شام سے یزید پلید نے بھیجا. ہم یزید جو بات کرتے ہیں یزید پلید کے لیے کرتے ہیں. جو بات کرتے ہیں یزید پلید کے لیے کرتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ صحابیت کا ٹائٹل ہے، ہم اپنے بزرگوں کے اقوال کے مطابق
ان لوگوں کے خلاف نہ سوچتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہی سکھایا, محبوب الہی نے یہی سکھایا, سرکار غوث العظم دستگیر نے یہی سکھایا, اور 14ویں صدی میں امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا. ہم اپنی مرضی نہیں چلاتے, ٹھیک, جو بات کرتے ہیں یزید کے لیے کرتے ہیں. اس لیے وقت کے یزیدوں سے بھی کہتے ہیں توجہ کریں, تقریریں سونگا نہ کریں, سن لیں ہم بات کیا کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں سید لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, یہ علماء جذباتی نہیں ہوتے, جو بات ہے وہی کہہ رہے ہیں. یزید نے ہیرا بھیجا اور پیس کر مشکیزے میں ڈال دیا گیا, اور اس کے بعد امام تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے وضو کیا, وضو کے بعد پانی پیا. جب پانی پیا تو وہ جو ہیرا پیسا ہوا تھا وہ حلق کے ذریعے سے حلق کو کاٹتا ہوا اندر گیا. 40 دن تک اس سے امام تڑپتے رہے, 1-2 دن نہیں 40, اور 40 دن تک آپ کی کیفیت یہ رہی کہ ٹکڑے ٹکڑے آنتوں کے ہوتے تھے اور الٹی کے ذریعے سے باہر آتے تھے. آنتوں کے ٹکڑے ہوتے تھے اور پاخانے کے ذریعے سے باہر آتے تھے. آپ ذرا غور کرنا کتنی دردناک شہادت ہے یہ. شہادت امام حسین بھی دردناک ہے, لیکن شہادت امام حسن بھی دردناک ہے, جس کو ہم نے بھلانے کی کوشش کی ہے. جب انسان دودھ پی کر الٹی کرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. الٹی میں جب دودھ نکلتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے. جب ہیرے نے کلیجہ کاٹا ہوگا, آتے کاٹی ہوگی, اس وقت امام حسن کی کیفیت کیا ہوگی. الٹی کرتے کرتے چہرہ ہرا ہو جاتا تھا. امام حسین سے کہتے تھے بھیا حسین دیکھو میں کیسا دکھ رہا ہوں. بھیا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا. نانا نے کہا تھا نا, ہرا میرے حسن کے لیے, سرخ میرے حسین کے لیے. حسن ہرا ہو گیا, حسین سرخ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک دن امام حسین بیٹھے تھے, کہتے ہیں بھیا آپ کو تو پتہ ہے نا آپ کو کس نے قتل کیا, آپ کو معلوم ہے, آپ مجھے بولیے بتائیے کس نے قتل کیا, آپ کو کس نے شہید کیا. امام مختلف روایات ہیں, ایک روایت یہ ہے فصوص المہمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. فصول المہمہ کے اندر روایت موجود ہے. کہا بھیا آپ کو پتہ ہے نا آپ کو کس نے شہید کیا. امام حسن نے کہا ہاں مجھے معلوم, کس نے شہید کیا جانتا ہوں. بتاؤ نام بتاؤ. میں نہیں بتاؤں گا. امام حسین سے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا. کیوں نہیں بتائیں گے آپ نام؟ جواب دیکھیں, اسی کو حسن کہتے. جواب دیکھیں, اسی کہتے میرے نانا نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی, میرے ابا نے کسی کی, علی نے کسی کی غیبت نہیں کی, میری امی نے بھی کسی کی غیبت نہیں کی. اگر میں قاتل کا نام بتا دوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ غیبت نہ ہو جائے. ان کو حسن کہتے. یہ حسن ہے, نبی کا گھرانہ ہے, قاتل کا نام نہیں بتا رہے. کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں غیبت نہ ہو جائے, اس لیے میں غیبت نہیں کرنا چاہتا. اور فرمایا رہی بات یہ کہ جدھر میرا گمان جاتا ہے اگر وہی میرا قاتل ہے تو اللہ تو منتقم حقیقی ہے, انتقام لے گا. توجہ کرنا, اب اس سے بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, اسی کو حسن کہتے ہیں. یہ صرف صورت میں تصویر مصطفیٰ نہیں ہے, یہ سیرت میں بھی تصویر مصطفیٰ ہے. فرمایا میرے بھیا حسین میں نہیں بتاؤں گا. دونوں شہزادوں کو لے کر آئی تھی سیدہ پاک, کا بابا انہیں کچھ دے دے وصال کے وقت. کہ میں نے حسن کو صبر دیا اور حسین کو شجاعت دی. شجاعت جس کے پاس تھی لوگوں نے دیکھ لیا اس کی شجاعت, صبر جس کے پاس تھا صبر بھی دیکھیں. فرمایا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا, غیبت نہ ہو جائے, ڈر لگتا ہے. لیکن اور اللہ منتقم حقیقی ہے بھیا, اللہ منتقم ہے, وہ انتقام لے گا. بلکہ پھر کہتے ہیں ارے میرے بھائی حسین میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کاش اگر اللہ نے مجھے اجازت دے دی نا. توجہ کرنا, یہ زہرا کا جایا ہے. کہا حسین میرے بھائی اللہ تو منتقم حقیقی ہے, وہ انتقام لے گا, لیکن اگر اللہ نے مجھے اجازت دے دی نا کہ حسن تم اپنے قاتل کے ساتھ جو چاہو معاملہ کر,
اگر اس نے معاملہ کیا تو وہ تو انتقام ہی لے گا نا، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. لیکن اگر میرے قاتل کو وہ میرے حوالے کر دے کہ تم جو چاہو معاملہ کرو، تو حسین میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. یہ حسن ہے، یہ حسن. لیکن ہوگا نہیں ایسا. اس دیوار کے پیچھے کوئی چھپے نا، انتقام تو اللہ نے لینا ہے نا. ارے جن کی بے ادبی جہنمی بنا دے، جن کا بغض کعبۃ اللہ میں سجدے میں مرنے کے بعد بھی جہنمی بنا دے، جن کے بغض پہ آدمی جہنم میں جائے گا، ان کے قتل پہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن یہ گفتگو ہے امام حسن، کیسی حسن گفتگو ہے، کیسی حسن گفتگو ہے. کہ اگر میرے ہاتھ میں یہ معاملہ دے دیا گیا، حالانکہ ہاتھ میں دیا تو نہیں جائے گا کیونکہ انتقام تو اللہ نے لینا ہے، اگر میرے ہاتھ میں تو میں اپنے قاتل کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں. پھر کہا میری تمنا ہے کہ میں نانا کے قدموں میں دفن کیا جائے. جاؤ ام المومنین سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے تو دو. ام المومنین کے پاس گئے، کہا امی جان، نانی جان، حسن یہ کہتے ہیں. ام المومنین نے کہا تمنا تو میری تھی کہ میں دفن ہوتی، لیکن میں اپنی ذات پر حسن کو ترجیح دیتی ہوں. حسن لاڈلے ہیں نا ان کے نانا کے، میں اجازت دیتی ہوں. اجازت دے دی، لیکن جب جنازہ اٹھا تو وہ دن بھی مسلمانوں نے دیکھا. آج تو کافروں کے جنازوں پر بھی تلواریں نہیں چلتی، لیکن امام حسن کا جنازہ جب اٹھائے اور حجرے رسول میں جانے لگا ہے تو مروان اور مروانیوں نے تلواریں نکال لی، ہم ان کو دفن نہیں ہونے دیں گے. وہ تو شجاعت تھی، امام حسین نے بھی تلوار نکال لی. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا حسین تمہارے بھائی نے تو یہ وصیت کی تھی نا کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو تلوار نہ نکالنا، پھر مجھے امی کے قدموں میں دفن کر دینا، چلو لے کر وہاں چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن امام حسن کی شہادت ہوئی، اتنا بڑا جنازہ، رسول اللہ کے جنازے کے بعد اتنا بڑا جنازہ میں نے نہیں دیکھا تھا. اور حضور کے وصال کے بعد سب سے زیادہ مدینے والے اگر کسی پہ روئے ہیں تو حسن کے جنازے پہ روئے ہیں. پورا قبرستان لوگوں سے بھر گیا تھا، سوئی رکھنے کو جگہ نہیں تھی. ابو ہریرہ رو رو کر کہتے تھے لوگوں، جس کو میں نے دیکھا ہے کہ نبی چومتے ہو، سونگتے ہو، کندھے پہ بٹھاتے ہو، آج تم کس پہ خاک ڈال رہے ہو، خاک کس پہ ڈال رہے ہو. اور اس کے بعد امام حسن کو سپرد لحد کر دی. لحد میں رکھنے کے بعد بھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا گیا. یہ خاندان ہے وہ، لیکن ان خاندان کا صبر ہے. امام حسن کو اس کے بعد بھی چین سے نہیں رہے. مروان نے ایک بدبخت کو کہا کہ جاؤ حسن کی قبر پر پیشاب اور پاخانہ کر دو. یہ داستان ہے اس کا، کس بیان سے ہو، کس زبان سے ہو بیان، داستان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے، میں شوق نہیں. ان پاپیوں نے کلمہ پڑھ کے یہ کیا. اور جب امام حسن کے عام قبروں کے پاس بھی پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، فرمایا جس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے قبر والوں کو بھی تکلیف. امام حسن کے مزار پر جب وہ پیشاب پاخانہ کرنے گیا، یہ کرامت امام حسن پاک کی، پاگل ہو گیا. اب پاگل ہوا اور پورے مدینے میں کتے کی طرح چلاتے پھرتا تھا. اور چند دنوں بعد عبرتناک موت مرا. جب اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو کئی دن تک اس کی قبر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تھی. یہ داستان ہے. اللہ امام حسن کا صدقہ دے.